الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے فضل و کرم سے ہم آج اس کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی اسوہ حسنہ میں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے لیے آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع ہے. آپ حضرات بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی اللہ رب العالمین نے ہم پر جو انعامات دیے ہیں، ہم پر جو نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں کا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو اس کا حساب نہیں کر سکتے. انسان کی اپنی زندگی میں، انسان کے اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود میں اور اس کائنات میں، کائنات کے طول و عرض میں جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نعمتیں دی ہیں، اور خصوصاً دین اسلام کی جو نعمت دی ہے کہ اس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا کہ انسان کا دنیا میں آنا نہ اس کی مرضی کے مطابق، نہ اس دنیا میں زندگی گزارنا اس انسان کی مرضی کے مطابق، اور اس دنیا سے جانا بھی وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے. اور انسان پر اللہ رب العالمین کا، ایک بندہ مومن کا یہ فضل و کرم ہے کہ وہ بے پناہ مواقع اسے عطا فرماتا ہے کہ وہ جب دنیا کی زندگی میں اس سے دور ہو جاتا ہے اپنی مصروفیات میں، مشغولیات میں، تو اللہ رب العالمین اسے بار بار ایسے دن عطا فرماتا ہے، ایسے مہینے عطا فرماتا ہے عبادات کی صورت میں. دن کی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کی ندا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو اللہ رب العالمین ہمیں بار بار یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم جو دوری ہو گئی ہے ہم اس کا قرب حاصل کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. خصوصاً ان ایام میں اللہ رب العالمین نے جن حجاج کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا اس کے گھر کی زیارت کی، حج بیت اللہ کی، وہ اللہ رب العالمین کا ان پر فضل و کرم کہ جس میں سے جو لوگ چلے گئے ہیں اور جو باقی ہیں اللہ رب العالمین ان کا یہ سفر حج جو ہے وہ آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سفر میں ان کے دیگر جو راستے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے عبادات میں، ان کے مناسک میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت کا، حج بیت اللہ کا، عمرہ کا یہ موقع ہمیں بار بار عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جب وہ یہاں سے سفر کا آغاز کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک جو مال جوڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے خوشی اور سعادت کا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ احرام پہن کر حج تمتع کے لیے وہ یہاں سے جاتا ہے
احرام پہن کر اور یہ نیت کرتا ہے کہ میرا یہ عمرہ اور پھر اس کے بعد میرا یہ حج جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور جب یہاں سے وہ جاتا ہے جس کے بارے میں حج تمتع کا آیا ہے کہ وہ جب دور سے حجاج کرام جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے اپنے ملک سے یہاں سے جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اپنے گھر سے یا میقات سے پہلے وہ عمرے کا احرام باندھ کر نیت کرتے ہیں کہ یہ عمرہ لبیک اللہم عمرہ، کہ اگر اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں اور یہ نیت کرتا ہوں کہ یہ عمرہ خالصاً تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہے، اور پھر وہ یہ تلبیہ اور یہ ادا اور یہ ندا اس کی زبان سے ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت، بے شک تمام تعریفیں نعمتیں اور بادشاہ تیرے لیے ہے، لک والملک لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس ندا کے ساتھ، اس زبان کے کلمے اقرار کے ساتھ اور دل کی وابستگی کے ساتھ وہ حاجی سفر حج کا آغاز کرتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا جب دیدار کرتا ہے جس کا پوری زندگی اس نے انتظار کیا، مال جمع کیا، اپنا ایک ایک مال جمع کیا جس کے حلال کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے، اس جگہ پر پہنچ کر وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف ادا کرتا ہے، اس کے گھر کے ساتھ چکر لگاتا ہے، اور اس کے دوران وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی تمام حاجتیں اللہ رب العالمین کے لیے جس کے لیے اس نے سفر کا آغاز کیا، وہ اس کے سامنے تمام حاجتیں پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے یہ رہنمائی ملی کہ جب طواف کریں، عمرے کا طواف خصوصاً، تو پہلے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قدم چلائے جائیں، اور اسی طرح اپنے احرام کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو احرام سے جو ہے وہ باہر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حج یا عمرے میں طواف کرتے تو سب سے پہلے 3 چکر تیز تیز قدموں کے ساتھ لگاتے، پھر 4 چکر عام رفتار سے مکمل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ۔ اور اسی طرح طواف کے دوران جو مسنون دعائیں اس کو یاد ہے، وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین، وہ غفور الرحیم جو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دنیا و آخرت کی بھلائی اس سے مانگے، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں درود و سلام پڑھنا، اور جو دعائیں اس کو اپنی زبان میں آتی ہیں، عربی میں آتی ہیں، وہ دعائیں اللہ رب العالمین کے اس گھر کے چکر کے دوران جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ رب العالمین سے چپکے چپکے اس سے دعا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رو کر کہ میں تیرا بندہ، تیرے بلاوے پر تیرے گھر پہ حاضر ہوا ہوں، میری جو حاجتیں ہیں، میری جو ضروریات ہیں، میرے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے سے جو دوریاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ پھر 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم پر یا جہاں جگہ ملے 2 رکعت ادا کر کے پھر وہ صفا مروہ کی طرف جاتا ہے اور صفا مروہ کے 7 چکر لگاتا ہے۔ اسی طرح آب زمزم کے بارے میں فضیلت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم وشفاء السقم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب وہ حاجی عمرے کا طواف ادا کرتا ہے اس کے بعد وہ جب ماء زمزم کا پانی پیتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
روئے زمین پر سب سے افضل پانی جو ہے، سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، وہ ایک کھانے کا کھانا ہے اور اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر فرمایا ماء زمزم لما شرب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زمزم کا پانی سے ہر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اس کے بعد وہ صفا مروہ پہ پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر یہ اللہ رب العالمین کا فرمان کا اعادہ کرتا ہے، کیونکہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر وہ سعی کرتا ہے، صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے، اور اسی کے دوران جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے جہاں وہ تیزی کے ساتھ اپنے قدم کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کے مطابق وہ صفا مروہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال جو ہے اس کو صاف کرتا ہے، حلق کرتا ہے، سر کے بال اڑواتا ہے، اور احرام کی پابندیوں سے جو ہے وہ مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حاجی، یہ جس نے حج تمتع کی نیت کی، جو اپنے گھر سے جو ہے یعنی ان ممالک سے، پاکستان سے وہ حج کی نیت سے گیا اور اس نے حج تمتع کا احرام باندھا، پہلے اس نے عمرہ ادا کیا اور عمرے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد وہ پھر 8 تاریخ کو جس مقصد کے لیے وہ حج کا سفر کیا، جس کے انتظار میں اس نے پوری زندگی لگائی، پھر وہ 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام پہنے گا اور وہ پھر اس پابندیوں میں آئے گا، پھر اس کی نیت کرے گا۔ اس کے دوران جو اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بتائی اس مسجد کی، مسجد حرام کی، اس میں وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک نماز دیگر مساجد میں 1 لاکھ نماز سے جو ہے افضل ہے۔ پھر فرمایا طواف کے بارے میں من طاف بالبیت وصلى ركعتين كان عتق رقبته او كما قال علیہ السلام، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے لیے 1 گردن کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے کہ حاجی جب وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس جگہ نماز پڑھوں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، جس کے بارے میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں اور اس کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے مقام پر داخل کر دیا اور فرمایا صلی فی الحجر، صلی فی الحجر ان اردت دخول البیت فإنما هو قطعة من البیت، اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہو حتیم کے اندر نماز پڑھو، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ بھی ایک ٹکڑا ہے جو حتیم کا مقام ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے گھر کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا ولكن قومك استنصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت او كما قال علیہ السلام، لیکن تمہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو اسے چھوٹا کر دیا، اس لیے انہوں نے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا، لیکن یہ بھی حتیم جو ہے خانہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ پھر 8 تاریخ کو وہ دن آتا ہے جس دن کے لیے حاجی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ دوبارہ احرام پہنے گا، کب وہ دوبارہ اس ادا کو، اس ندا کو لگائے گا جس کے لیے اس نے یہاں سے سفر کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل اور سواری پر آئیں گے اور دور دراز سے آئیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ دیکھیں کہ پورے سال، پورے حج کے مہینے میں بار بار اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اندر یہ دل اور یہ درد رکھا ہے کہ وہ بار بار ایک دفعہ زیارت کرتا ہے، بار بار اس کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرے۔ 8 تاریخ کو وہ اس نیت کے ساتھ احرام باندھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے سفر کیا، جس مقصد کے لیے اس نے انتظار کیا، اب وہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، حج کا آغاز ہوتا ہے، وہ دوبارہ احرام پہنتا ہے اور
بار یہ نیت کرتا ہے لبیک اللہم حجن کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیرے بلاوے پر حاضر ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تو نے طریقہ بتایا ہے میں اس طریقے کے مطابق حج کے تمام مناسک کو ادا کرتا ہوں۔ اور اس کی زبان سے مسلسل یہ کلمات اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ندا ہوتی ہے اس کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر وہ مینا میں پہنچتا ہے جہاں وہ ظہر و عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور 9 ذی الحج کی فجر کی نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر ادا کرتا ہے۔ یہی نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے کہ وہ نمازیں قصر کر کے باجماعت کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی۔ پھر 9 تاریخ کو جو حج کا بڑا اہم دن ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ کہ عرفہ کا وقوف جو ہے وہی حج ہے۔ پھر وہ 9 تاریخ کو نماز فجر کے بعد جو ہے وہ مینا کو چھوڑتا ہے اور میدان عرفات کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے۔ یوم عرفہ انتہائی اہم اور عظیم دن ہے، 9 تاریخ کا دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حج قرار دیا اور اس کے بارے میں فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ کہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ کہ اللہ رب العالمین قریب آ کر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، قریب آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا تمنا ہے، ان کی کیا آرزو ہے۔ پھر وہ بندہ، وہ حاجی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے، وہ اس اخلاص کے ساتھ اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس ادا اور اس ندا کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر وہ میدان عرفات میں پہنچ کر نماز ظہر اور نماز عصر کو جمع کر کے نماز ظہر کے اول وقت میں جو ہے باجماعت ادا کرتا ہے۔ پھر اس دن جو ہے جتنی اس کی حاجتیں ہیں، یہ افضل ترین دن یوم عرفہ کا 9 تاریخ کا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جو اس کی زندگی کی تمنا ہے، جو اس کی آرزویں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پکارتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ وقوف عرفہ کرتا ہے حدود عرفہ کے اندر، جہاں اس کو مقام ملے، جہاں اس کو جگہ ملے، حدود عرفہ کے اندر جو ہے وہ وقت گزارتا ہے، زوال تک وقت، وہ مغرب تک وقت گزارتا ہے، غروب آفتاب تک جو ہے وقت گزارتا ہے۔ پھر غروب آفتاب کے بعد وہ مغرب عشاء جو ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء وہ رات کو مزدلفہ میں جا کے ادا کرے گا، یہاں وہ رات کو قیام کرے گا، یہاں آرام کرے گا اور ذکر و اذکار کرے گا، کیونکہ اگلے دن 10 تاریخ کو یوم عید کو اب اس نے بڑی اہم ذمہ داریاں کرنی ہیں، بڑے اہم مناسک ادا کرنے ہیں 10 تاریخ کو، تو اس دن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں رات کو آرام میں گزارے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تلاوت قرآن میں، نماز لیل میں گزارے گا۔ اس کے بعد 10 تاریخ کو وہ پھر مینا کی طرف سفر کرے گا، 10 تاریخ کو وہ پھر مینا کی طرف سفر کرے گا جس کو یوم عید کہا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر کے اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کر کے تسبیح کر کے اب وہ مینا میں پہنچے گا۔ بظاہر دیکھا جائے ان تمام مقامات کے اندر صرف اور صرف اگر کوئی چیز اہم ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ عرفات کا میدان، یہ مزدلفہ کا میدان، یہ مینا کا میدان اگر انسان دیکھے تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے
کہ یہ مقام پہ جاؤ، وہاں اپنا وقت گزارو، وہاں دن گزارو، وہاں رات گزارو، پھر مینا میں پہنچ کر سب سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارو، اور اس طرح مارو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر مارو 7 کنکریاں، بڑے جمرے کو، جمرہ عقبہ کو مارو۔ یہ پہلا عمل ہے 10 تاریخ کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ حلق کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرے گا، اس کے بعد وہ حلق کرے گا۔ دوسرا عمل جو ہے اس کے قربانی کا ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر اس کے بعد تیسرا عمل جو اس دن کا ہے، وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ منڈوائے گا، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، رحم اللہ محلقین، رحم اللہ محلقین، رحم اللہ محلقین، کہ اللہ تبارک و تعالی حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے، اپنے سر کو بالکل صاف کرنے والوں پر رحم فرمائے۔ پھر 4تھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، پھر بال چھوٹے کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس دن کے اس کی احرام کی جو پابندیاں ہیں، اب وہ پابندیوں سے ہٹ جائے گا، اپنا حلق کروا کے وہ احرام کو اتار دے گا۔ جو ممنوع چیزیں تھیں اب وہ حلال ہو گئیں، سوائے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ طواف افاضہ کے بعد اس پر جائز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ طواف افاضہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچل صاف کر کے اپنی نظر پوری کریں اور خانہ کعبے کا طواف کریں۔ طواف افاضہ حج کا اہم رکن ہے، اور پھر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کہ جہاں جگہ ملے وہ 2 رکعت ادا کرے گا۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرے گا اپنے ہی وہی لباس میں، وہی سلے ہوئے لباس میں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس حکم کے لیے وہ ادا کرنے کے لیے گیا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اس کا حکم ہے، میں اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ میرا نماز، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا مرنا، میری تمام رسوم عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ 10 تاریخ کے اعمال کے بعد پھر جس میں کنکریاں مارنا، قربانی کا حکم، حلق کرنا اور طواف و سعی کرنا، پھر ایام تشریق میں 11 اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ تینوں جمرہ عقبہ، جمرہ صغرا اور مستا کو جو ہے وہ کنکریاں مارے گا۔ 7 کنکریاں جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں مارے گا شیطان کو، بڑا، چھوٹا اور درمیانہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مار کے وہ دعا کرے گا، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اس کے بعد درمیانے جمرے کو جو ہے وہ کنکریاں مار کے پھر دعا کرے گا، پھر آخری میں جمرہ، بڑا جو جمرہ ہے اس کو کنکریاں مارے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا یہ فریضہ حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کو یاد کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو اور اس کا ذکر و اذکار کرو۔ جو موقع ملا ہے حاجی کو حج کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے، وہ نوافل ادا کرے، وہ تلاوت قرآن کرے۔ اس کے بعد اس گھر کو چھوڑنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ طواف وداع کرے۔ طواف وداع کرنا حاجی کے لیے واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهد البيت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک وہ سب سے آخر میں بیت اللہ کا طواف نہ کر لے، اور جتنا اس کو موقع ملے اس مسجد میں، مسجد حرام میں، جس کے بارے میں فرمایا 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے وہ بار بار جو ہے نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، جس کے بارے میں، جس کی نماز کے بارے میں فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، میرے اس مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اس شہر میں داخل ہو تو اس فضیلت، اس کے ذہن میں وہ فضیلت ہو، وہ اطاعت ہو، وہ مقام و مرتبہ ہو کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت کر کے گئے، مسجد نبوی میں تحیۃ المسجد ادا کرے، اور خصوصاً اس مقام پر اگر موقع ملے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان حصہ جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں رحمت للعالمین افضل الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب رہنما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کہنا، اور مسجد نبوی میں جہاں موقع ملے نماز ادا کرنا، دعا کرنا اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنی حاجتوں کے لیے جو دعائیں کرنا، اور اسی طرح مردوں کے لیے یہ مستحب ہے وہ بقیع الغرقد میں مدفون حضرات کے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں۔ شہداء احد میں اگر انہیں موقع ملے زیارت کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ قبروں میں جا کر جب زیارت کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ دعا سکھائی، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمان، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ان گھروں میں رہنے والوں مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمُ الْمُسْتَأْخِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو تم پر اور تم میں پہلے جانے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو ہم پر اور تم میں پیچھے جانے والوں پر اور پیچھے رہ جانے والوں، آگے جانے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر۔ پھر فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ یقیناً ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، ہمارا بھی یہ سفر اسی طرح اختتام پذیر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تو ان کے لیے بھی عافیت کی دعا مانگو، اپنے لیے بھی، کہ تمہارا خاتمہ بھی بالخیر ہو، تمہارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، تمہارا خاتمہ بھی جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پوری زندگی جو ہے اس طرح زندگی گزارو جس طرح تم نے حج کیا، اپنی تمام وابستگیوں کو ختم کر کے تم اللہ رب العالمین کے گھر میں اس فضیلت کو یقین ذہن میں رکھ کے جو مسجد نبوی کا ہے، جو مسجد حرام کا ہے، جو ان مناسک کا ہے، وہ ذہن میں رکھ کے حاجی جب جاتا ہے اور اس ادا اور ندا کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی اس ادا اور ندا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے اس قول کے مطابق ہو جاتی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا اٹھنا، میری تمام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر حج عطا فرمائے، آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار موقع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔